میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. نیشنل سیکیورٹی کی خاطر ہم کسی بھی حد تک جانے سے گریز نہیں کریں گے. السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر. میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. سر، سب سے پہلے تو ہم آج بات کریں گے چہلم حضرت امام حسین اور پھر عرس ہے حضرت داتا علی حجویری کا، اور ساتھ میں آج جو ملکی سطح پر ہم خبریں اس میں تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا پروگرام کا آغاز ہے کہ آرمی چیف کی الوداعی ملاقاتوں کا آغاز ہو چکا ہے. پاناما لیکس کا بھی شامی صاحب ہم ذکر کریں گے کیونکہ پی ٹی آئی نے وکیل تبدیل کیا ہے. کچھ آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے بھی نرم گرم خبریں ہیں تو وہ بھی زیر بحث رہیں گی. لیکن سب سے پہلے چہلم کا ذکر اور عرس حضرت داتا علی حجویری، تو میں چاہتا ہوں آپ ان دو اہم موضوعات پر کچھ ناظرین کی چہلم تو اب ایک ہندی روایت ہے. 40 دن کے بعد وفات کے اصال ثواب کی تقریب منعقد ہوتی ہے. اصال ثواب، جی. اور ہم جو ہندوستانی مسلمان ہیں اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں. تو حضرت امام حسین کیونکہ محرم میں شہید ہوئے تھے 10 محرم کو، تو آج ان کے چہلم کی رسوم جو ہیں وہ ادا کی گئی، اور ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں انہوں نے جلوس نکالے، اور وہ کوئی تخصیص نہیں ہے شیعوں کے ساتھ، ہم اہل سنت بھی ان میں بڑی تعداد میں شریک ہوتے ہیں. حضرت امام حسین جو ہیں سب کی مشترکہ میراث ہیں اور ایک مشترکہ شخصیت ہیں، اور فرقہ واریت کی وبا تو بعد میں آئی ہے نا. جی ہاں. تو حضرت حسین جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، حضرت علی کے بیٹے ہیں، حضرت فاطمہ کے بیٹے ہیں، اور ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں ان کے نزدیک یہ تیسرے امام ہیں. یعنی حضرت علی امام پہلے، اور حضرت حسن، اور پھر حضرت حسین. ٹھیک ہے. تو حضرت حسن نے ایک وسیع تر مفاد میں حضرت معاویہ کے ساتھ معاملہ کیا اور دستبرداری اختیار کر لی خلافت سے، تاکہ خون خرابہ نہ ہو، تصادم نہ ہو. لیکن جب حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد یا انہوں نے اپنی زندگی میں یزید کو اپنا جانشین بنا دیا، اور خلافت جو ہے وہ ملوکیت میں تبدیل ہو گئی، تو یہ ایک قسم کا ایک ایسا اقدام تھا جسے قبول نہیں کیا گیا. کیونکہ جب خلافت راشدہ سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا تو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، پھر دوسرے خلیفہ، پھر تیسرے خلیفہ، پھر چوتھے خلیفہ، یعنی کوئی بھی کسی کا بیٹا نہیں تھا، بھائی نہیں تھا. حضرت ابوبکر صدیق نے جب اپنی جگہ خلیفہ نامزد کیا تو حضرت عمر کو کیا، اور حضرت عمر کو مشورہ دیا گیا کہ آپ کوئی اپنا خلیفہ نامزد کر دیں. تو ان کو اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کو نامزد کر دیں، جو عبداللہ بن عمر ہیں. بہت بڑے صحابی تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، اور ان کے زہد اور تقوی اور فقاہت کی ایک دھوم ہے. لیکن ان سے اپنی اہلیہ کو طلاق دینے میں کچھ کوتاہی ہوئی تھی، ٹیکنیکلٹیز کو برقرار نہیں رکھ سکے تھے. ایام کے دوران انہوں نے طلاق دے دی تھی شاید. تو حضرت عمر نے کہا، ایک دو باتیں کہیں. ایک تو یہ کہا کہ جو آل خطاب ہے اس میں ایک شخص کافی ہے حساب دینے کے لیے، اور دوسری بات یہ کہی کہ اس کو میں خلیفہ نامزد کر دوں جس کو طلاق دینے کا طریقہ بھی نہیں آتا، اور انکار کر دیا اس بات سے. ٹھیک ہے. تو ان کی جگہ حضرت عثمان مقرر ہوئے، اور پھر حضرت عثمان کی جگہ حضرت علی نے امامت سنبھالی اور خلافت سنبھالی. تو یہ حضرت معاویہ کے بعد جب یزید کو مقرر کیا گیا تو جو
یعنی اجتماعی ضمیر تھا اس کے لیے یہ قابل قبول نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو اس کو حضرت حسین نے بھی چیلنج کیا اور حضرت ابو بکر صدیق کے جو نواسے تھے عبداللہ بن زبیر انہوں نے بھی چیلنج کیا. ٹھیک. تو حضرت حسین جو تھے پھر کربلا کا واقعہ پیش آیا اور شہید ہوئے اپنے رفقا کے ساتھ, اور پھر یہ جو خون کی لکیر اس وقت کھینچی گئی وہ آج تک جوں کی توں ہے, یہ منجمد نہیں ہو سکا یہ زخم جو ہے, اور اس بڑے دور رس اثرات اس کے ہماری تاریخ پر مرتب ہوئے. اور حضرت حسین کی شہادت کے بعد پھر یہ علم جو ہے حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے عبداللہ بن زبیر نے اٹھا لیا اور انہوں نے مکہ میں اپنی خلافت کا اعلان کیا. ٹھیک ہے. اور پھر وہاں بھی باقاعدہ مارکا ہوا اور ان کو یعنی شکست ہوئی, اور ان کی جو لاش ہے وہ کئی دن تک لٹکائی جاتی رہی, بڑا مشہور یعنی لٹکی رہی. تو بڑا مشہور واقعہ ان کی جو والدہ تھیں حضرت اسما, حضرت عائشہ صدیقہ کی بہن, اور یہ حضرت عائشہ صدیقہ کے بھانجے جی عبداللہ, تو انہوں نے وہ دیکھا اور ان کو باہر لائے گئے کہ بھئی لاش لٹکی گئی ہے. تو ماں دیکھے کہ ماں کے دل پہ کیا گزری ہوگی, لیکن جب ماں نے دیکھا تو یہ بڑا تاریخی فقرہ کہا کہ شاہ سوار میرا جو ہے ابھی تک گھوڑے کی پیٹھ سے اترا نہیں ہے. واہ واہ. تو حضرت حسین اب سرمایہ ہے مسلمانوں کا, اور ان کی یاد ہر شخص مناتا ہے. بالکل. اور یا جوش نے بات کہی کہ ہر قوم پکارے گی کہ ہمارے ہاں حسین. تو اقبال نے کہا کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم, اور نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. تو حضرت حسین کا آج چہلم تھا, اس کی چہلم کی رسم ادا کی گئی. اور آج پھر حضرت داتا علی حجویری کا بھی تو حسین ہے جی, جنہیں ہم داتا گنج بخش کہتے ہیں, سید علی حجویری جی, ان کی 973ویں آپ سمجھے برسی کہہ لیجئے, ٹھیک ہے, یا ہم اسے عرس کہتے ہیں مذہبی اصطلاح میں, یعنی یہ عروس سے نکلا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں یوم جو ہے نا, یہ وفات کا دن جو ہے یہ دراصل وصال کا دن ہے, کہ جب اپنے خالق حقیقی سے ہم ملتے ہیں. تو پھر اس کے لیے لفظ عرس استعمال کرتے ہیں, اس کے لیے انتقال کا لفظ استعمال نہیں کرتے یا وفات کا لفظ استعمال نہیں کرتے ہمارے صوفیہ جو ہیں یا ان کے حلقے جو ہیں. تو گویا اب یعنی ایک مسرت کا دن ہے ایک لحاظ سے یہ بھی کہ آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. تو سید علی حجویری جو ہیں, جو یہاں سب سے بڑے اور سب سے اولین صوفی تھے جو سب کانٹیننٹ میں آئے افغانستان سے, اور پھر اس کو اپنا وطن بنایا اس سرزمین کو. اور ان کا حضرت جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے, وہ انہی کی درگاہ پہ آ کے انہوں نے چلہ کاٹا, پھر وہ شعر کہا, اور چلہ کاٹا پھر وہ شعر کہا جو آج ہر شخص کی زبان پر ہے. لکھا بھی ان کے مزار کے باہر, گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا اور ناکساں پیر کامل کاملہ رہنما, کہ یعنی یہ جو گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا کہ خدا کے نور کا مظہر ہیں, اور اس سے فیض دنیا کو پہنچتا ہے. اور جو ناقص ہیں ان کے لیے پیر ہیں, ان کے لیے ناقصارہ پیر کامل, ان کے رہنما ہیں یہ, اور جو کامل ہیں ان کے لیے بھی رہنما ہیں یہ. تو گویا ان کی رہنمائی سب کی انگلی پکڑ کے ان کو سلوک کی راہ پہ چلاتے ہیں. تو انہوں نے تصوف کی بڑی مارکیٹ کی کتاب بھی لکھی جو کئی ترجمے ہو چکے, کشف المحجوب. اور آج بھی ان کی درگاہ جو ہے مرجع خلائق ہے. لاہور کو تو ان کے نام سے اتنی نسبت ہوئی کہ لاہور کو داتا کی نگری کہتے ہیں, یعنی گویا ان کے نام پر آباد نہیں ہوئی لیکن ان کے نام پر بس رہی ہے, ان کے ساتھ منسوب ہو گئی, اور گویا ان کے سانسوں میں بس رہے ہیں سید علی حجویری جو ہیں, اور مرجع خلائق ہیں. ایک بریک کا وقت بھی آن پہنچا ہے شام صاحب پروگرام میں, اور جاتے جاتے ناظرین کو ہم یہ بتا دیں کہ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر بات ہوگی آرمی چیف جنرل راحیل شریف کی. ویلکم بیک ناظرین. جو کہا
کر دکھایا. یہ ہیں جنرل راحیل شریف. شامی صاحب، راحیل شریف صاحب نے آج باقاعدہ الوداعی ملاقاتوں کا آغاز کیا. ESPR نے تصدیق کی. دوپہر کو ٹویٹ آیا جس کے ذریعے معلوم ہوا کہ لاہور گیرین میں رینجرز اور فوج کے جوانوں سے خطاب کیا. پھر ابھی کچھ ہی دیر پہلے ہمارے پروگرام سے پہلے اطلاع ملی کہ وہ اب گوجرانوالہ اور منگلا کور کے جو جوان ہیں اور افسر ہیں ان سے بھی انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں اور یہ سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں وہ الوداعی ملاقاتوں کا. تو گویا انہوں نے جو 25 جنوری کو ان کا جو پیغام ESPR نے ٹویٹ کیا کہ وہ ایکسٹینشن کا ارادہ نہیں رکھتے اور ان کا تمام چیزیں اسپیکولیشن ہے وہ درست ثابت ہوئیں، اپنی بات پہ قائم رہے اور ایک اعلیٰ روایت کو آگے بڑھایا. انہوں نے کیا کہتے ہیں اس پیش رفت پر؟ آج بھی تو ISPR نے کوئی ٹویٹ کیا ہے نا؟ جی، آج ان کے بارے میں بتایا کہ الوداعی ملاقاتوں کا آغاز ہو گیا، ہو چکا. جی جی. تو اس پر کچھ شعر آپ کو پڑھنا چاہیے. یہ تو آپ ہی بہتر کہہ سکتے ہیں. بڑے الوداعیہ شعر ہیں. اچھا. کوئی تو حزن و ملال کے ہیں. اچھا. کوئی اب مسرت کا آزاد تو نہیں ہوتا جب کوئی جاتا ہے. لیکن ایک بات ہے کہ سوشل میڈیا پہ ٹاپ ٹرینڈ ہے، لوگ یاد کر رہے ہیں، ان کو شکریہ ادا کر رہے ہیں، ان کی خدمات. وہ جگر مراد آبادی کا شعر ہے. گلے مل مل کے رو رو کے وہ رخصت ہوتے جاتے ہیں. اچھا. اور میری آنکھوں کی یارب روشنی کم ہوتی جاتی ہے. واہ 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 واہ. اور ہمارے عابد علی عابد ہیں، بہت بڑے شاعر اور بڑے ماہر تعلیم لاہور کے تھے. تو ان کا کمال کا شعر ہے ایک، وقت رخصت وہ چپ رہے عابد، آنکھ میں پھیلتا گیا کاجل. کیا بات ہے سر، واہ 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 واہ. اور پھر ہمارے فیض احمد فیض نے بھی ایک بات کہی ہے. انہوں نے کیا کہا؟ کہ دونوں جہان وہ تو دونوں جہان تیری محبت میں ہار کے وہ جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے. لیکن میں یہ تو کوئی موضوع نہیں ہے. پہلے دو ٹھیک ہے. ہاں، لیکن ایک اور دوسرا پھر شعر اسی غزل کا دوسرا شعر ہے. ویراں ہے میں کدا، ہاں، خمس آگر اداس ہیں، واہ، تم کیا گئے کہ روٹ گئے دن بہار کے. کیا بات ہے. اس میں ایک کیفیت ہے جو راحیل شریف صاحب کے لیے پڑھا جا سکتا ہے یہ. لیکن یہ دوسرا مصرع کوئی حسب حال نہیں ہے، کیونکہ یہ سلسلہ تو چلتا رہتا نا. افواج پاکستان موجود ہیں الحمدللہ ایک ادارے کے طور پر، اور نئے صاحب جو آئیں گے وہ ان کی قیادت کریں گے اور ایک نئے عزم کے ساتھ اور نئی توانائی کے ساتھ. تو لیکن بہرحال ایک کیفیت تو اس میں پائی جاتی ہے. چلے، سب سے پہلے تو یہ طے ہو گیا نا کہ وہ جو قیاس آرائیاں تھیں، دیکھیے قیاس آرائیاں وہ تو دم توڑ گئی نا. پھر بات یہ ہے قیاس آرائیاں تو بہت ہوئیں، اور اب بھی بہت سوشل میڈیا پر ہمارے کئی اینکرز جو ہیں انہوں نے ایک ماتم کی کیفیت برپا کی ہوئی ہے. ایک صاحب نے تو یہ ٹویٹ کیا کہ بھائی گویا اس معلوم ہوا کہ وہ ملازمت کر رہے تھے، کوئی قوم کا فریضہ ادا نہیں کر رہے تھے، گویا سیاسی جماعتوں کو اور سیاسی رہنماؤں کو کان پکڑا کے اور رخصت کر کے اور براجمان ہو جاتے تو پھر وہ صاحب جو ہیں وہ بغلے بجاتے اور خوش ہوتے. تو ایسی دانش پر تو پھر سلام ہی ہے. سلام ہے. اور یعنی دیکھیے اس ملک کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، اس کے اندر اس طرح کی ٹویٹس کرنا اور اس طرح کی باتیں کرنا، ہمارے بڑے بڑے دانشور، بڑے پڑھے لکھے لوگ جن کا ہم بڑا احترام کرتے ہیں، وہ بھی یہ توقع لگائے بیٹھے تھے کہ کوئی ایسی صورت تو ہو جانی چاہیے کہ بھائی یہ جو ہمارے وزیر اعظم ہیں نواز شریف، یہ نئے چیف کا تقرر نہ کر پائیں. گویا پہلے ان کو کوئی گھر بھیج دیا جائے، کوئی پاناما کے حوالے سے، کوئی پاجامہ کے حوالے سے. تو اب اور یعنی بڑی امیدیں باندھی جا رہی تھی طرح طرح کی، اور پھر آپ کو پتا کتنے پوسٹر چھپے، کتنے پمفلٹ چھپے، تحریک باقاعدہ شروع ہوئی، تحریکیں ہوئیں، کتنے نعرے لگے. کسی نے کہا چھوڑ کر نہ جانا، کسی نے کہا آخر میں تو ایک صاحب نے یہ پوسٹر چھاپے کہ بھئی اب آپ ان کو 2 سال کی جو پابندی ہے سیاست میں حصہ لینے کی وہ ختم کر دی جائے، اور کہا کہ آپ الیکشن ضرور لڑیں. تو اب یہ ساری باتیں ہوتی رہیں، اور جو معلوم ہوتا ہے کہ ہم اجتماعی زندگی گزارنی ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے، اور ہر شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں عقل قل ہوں اور بس میں ہی ایک ملک کے مسائل حل کر سکتا ہوں. تو وہ راحیل شریف صاحب کو بھی بھٹکانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ اپنے راستے پر چلے اور سرخرو ہوئے. اور دیکھیے یہ ریٹائرمنٹ ایسی ہے کہ جیسے کوئی بڑی اچیومنٹ کرنے کے بعد ایک کرکٹ ہے، اس سے جب ریٹائر ہوتا ہے، ہمارے عمران خان صاحب ورلڈ کپ جیتنے کے بعد ریٹائر ہوئے تو کوئی ان کو کوئی ایسی افسوس کا مقام نہیں تھا، یہ خوشی کی بات تھی
یعنی ایک آدمی اپنی اننگ کھیل قابل کے فخر بات ہے. قابل فخر بات ہے، اننگ کھیل کے اپنے فرض ادا کر کے اپنا تحکم قائم کر کے سرخرو ہو کر خوش اسلوبی سے واپس جاتا ہے خوش اسلوبی سے، تو اس کو بھی خوش ہونا چاہیے اور ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے. تو راحیل شریف صاحب جو ہیں ان کے جو دور ہے ان کا، اس کے تجزیے ہوتے رہیں گے. ان کے کئی واقعات ایسے ہیں جن کے کچھ لوگ ان کے بارے میں خیالات کا اظہار کرتے رہیں گے، لکھتے بھی رہیں گے، لیکن یہ بات آپ ضرور کہیں گے کہ راحیل شریف ایک ایسے شخص نہیں تھے کہ بس جو آئے اور گزر گئے. ہاں ایسا نہیں ہے. وہ اپنا ایک نقش چھوڑ کر گئے ہیں. ان کی شخصیت، ان کا تحرک، ان کی ایک مقصدیت اور پھر پرفارمنس جو اوورال رہی، اپنے ٹارگٹ پر نظر، تو یہ ان کو ایک بہت ممتاز حیثیت اس نے دی ہے. اور پاکستانی فوج بھی اور پاکستانی قوم بھی ان کو یاد رکھے گی اور ان کی جو اس پہ ناز کرے گی ان کی پرفارمنس پر. جو آپریشن ضرب عزم ہے، پر اسی دوران میں دیکھیے کراچی کا آپریشن شروع ہوا. درست ہے کہ یہ ہمارے ایک نظام کے اندر شروع ہوا. اس کا فیصلہ جو ظاہر ہے کہ ہمارے سیاستدانوں اور سیاسی حکومت نے پوری اس کی ذمہ داری لی، ان کا بوجھ اٹھایا اور اس فیصلوں میں شریک رہی. لیکن بہرحال جو پرفارمنس تھی، جو فوج برسر پیکار ہوئی، وہ ان کی قیادت میں تھی اور ان کو ایک بڑے سپہ سالار کے طور پر یاد رکھا جائے گا. کئی لوگ ہمارے یہ مطالبہ کرتے رہے. ہمارے مرحوم دوست زاہد ملک صاحب نے کمپین بھی چلائی کہ ان کو فیلڈ مارشل جو ہے اس کا اعزاز دے دیا جائے. ہو سکتا ہے فیلڈ مارشل کا اعزاز تو اب بھی دیا جا سکتا ہے اگر حکومت مناسب سمجھے، کیونکہ انہوں نے اپنی جگہ، اگر ایوب خان فیلڈ مارشل بن سکتے ہیں تو راحیل شریف بھی بن سکتے ہیں. یعنی فیلڈ مارشل اگر بن جائیں تو آرمی چیف بھی نئے بن جائیں گے؟ نہیں، آرمی نہیں، یہ تو ایک اعزازی منصب ہے. یعنی کمان ان کے پاس نہیں ہوتی. جیسے مانک شاہ جو ہیں وہ کئی سالوں کے بعد ان کی ریٹائرمنٹ کے ان کو فیلڈ مارشل بنایا گیا. تو فیلڈ مارشل کے پاس فوج کی کمان نہیں ہوتی. کہ عزت کا منصب ہے، کہ ہائیسٹ ایک منصب ہے، آپ نے کسی کی خدمات کے اعتراف میں اس کو دے دیا. تو بہرحال ایک بڑی اچھی یعنی یادیں چھوڑ کر وہ جا رہے ہیں اور ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور امید یہ ہے کہ جو صاحب بھی ان کی جگہ سنبھالیں گے وہ اسی جو جذبے کے ساتھ قوم کی خدمت جاری رکھیں گے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں آج باقاعدہ کہ شکریہ راحیل شریف. ہاں، شکریہ کہنا چاہیے ان کا. بالکل. اور ایک بریک بھی لیتے ہیں، واپس آتے ہیں تو پھر وہ سوال جو آپ سب کے ذہنوں میں ہے، ہم بھی کوشش کرتے ہیں اس سوال کے پر تجزیہ پیش کریں کہ نیا آرمی چیف کون ہوگا. ویلکم بیک ناظرین. شام صاحب، 2-3 بڑے عام سوال. سب سے بڑا سوال تو اب ذہنوں میں یہی ہے کہ نیا آرمی چیف کون ہوگا، اس پر تو بات کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے یہ بتائیں کہ پاکستان میں، یہ میں نے پہلے بھی آپ سے ایک پروگرام میں یہ سوال پوچھا تھا، پاکستان میں آرمی چیف کی جو تقرری ہے وہ اتنی زیادہ موضوع بحث کیوں رہتی ہے اور کب تک رہے گی؟ دیکھیے، اس لیے کہ پاکستان میں فوج ایک بہت بڑی طاقت ہے اور اس کے بعد پاکستان کی ایک جغرافیائی اہمیت ایسی ہے کہ یہ سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا دونوں کو ملاتا ہے اور بحیرہ عرب کے دہانے پر ہے. چین اور روس اس کے ہمسائے ہیں. تو انڈیا بھی ایک بہت بڑی طاقت ہے اور یہ بھی ہمسایہ ہے. تو پاکستان کی ایک اپنی اہمیت ہے اور یہ پاکستان اس خطے کا ایک کارنر پلاٹ ہے. ٹھیک ہے نا. اور میں ایک بات یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ جو ہماری مال روڈ ہے نا، اس پر جو ایک 3 مرلے کی جو دکان ہے نا، اس کی قیمت ڈیفنس کے جو 2 کنال سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ بہت بڑا ملک ہے انڈیا، لیکن آپ ہماری جو حیثیت ہے، ہم نے ایک رستہ روک رکھا ہے، یعنی سینٹرل ایشیا اور بھارت کے درمیان. تو پاکستان کی اہمیت تو یہ ختم نہیں ہوگی الحمدللہ انشاءاللہ. اور پاکستان کی جو فوج ہے اس کا سب سے منظم ادارہ ہے
نہ صرف منظم ادارہ بلکہ ہمارے وزیر اعظم تھے انڈیا کے مرارجی دیسائی، جن کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رہے ان کے دور حکومت میں، پاکستان اور ہندوستان کے بڑے قریبی تعلقات رہے، اور براہ راست وہ گاندھی جی کے خلیفہ تھے، یعنی ان سے براہ راست انہوں نے فیض حاصل کیا تھا، اور ان کو نشان پاکستان بھی دیا جنرل ضیاء الحق کی حکومت نے. اچھا، یعنی پاکستان یہ ایسا بھی ہوتا رہا دونوں ملک کے تعلقات میں. ایسے وزیر اعظم تھے کہ جن کی خدمات کے سلسلے میں نشان پاکستان کا اعزاز ان کو دیا گیا، اور بڑے ایک مثالی تعلقات اس دوران میں قائم رہے. وہ بالکل قائل نہیں تھے اس بات کے کہ اندرونی مداخلت کی جائے کسی ملک کے معاملات میں. تو انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ پاکستان کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے، پاکستان ایشیا کی تیسری بڑی فوجی طاقت ہے. ٹھیک، یہ بات انہوں نے کہی تھی. اور پاکستان کی فوج جو ہے تیسری بڑی فوج ہے اس خطے کی، چین کی فوج اور بھارت انڈیا کی، اور یہ ہندوستان کی فوج اور پاکستان کی فوج. اور تو اس لیے پاکستان کی جو فوج ہے اس کا سربراہ، پھر پاکستان کی جو ISI ہے، انٹر سروس انٹیلیجنس ہماری، وہ بھی ایک بہترین اداروں میں شمار ہوتی ہے. خود انڈیا کے مبصرین بھی اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ابھی حال ہی میں کہ ونود شرما صاحب کا مضمون چھپا ہوا تھا، کئی لوگوں نے یہ تو کہا کہ بھئی اتنی جو تعریف کی ہے تو ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں، تو کوئی شرارت معلوم ہوتی ہے. لیکن ونود شرما کوئی شرارتی شخص نہیں ہے، پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کی بہتری چاہتے ہیں، تو انہوں نے بڑا خراج تحسین پیش کیا تھا. پھر آپ دیکھیے یعنی پاکستان کی جو ISI ہے اس کی اور CIA کے تعاون سے یہاں جو افغانستان پر جو سوویت یونین نے قبضہ کیا تھا اس کے خلاف مزاحمت کی گئی، اور یہ تاریخ کا رخ موڑ دیا گیا. اب دنیا کے نقشے پہ سوویت یونین تو کہیں موجود نہیں ہے. تو مطلب پاکستان اور پاکستان کی فوج کی بڑی اہمیت ہے. اور پھر یہاں کئی بار یعنی ایوب خان پہلے انہوں نے اقتدار پر قبضہ کیا، پھر یحییٰ خان آئے، پھر جنرل ضیاء الحق، پھر پرویز مشرف. تو پاکستان کی کو آدھی تاریخ جو ہے تو فوجی حکمرانوں کے سائے میں گزری ہے. تو اس لیے جو پاکستانی فوج اور یہ جو ہمارے انفارچونیٹلی ہماری ملک کی جو سیاست ہے، جب حکمرانوں پر یا کوئی بس نہیں چلتا اپوزیشن کے عناصر کا، تو پھر وہ فوج کی طرف دیکھنے لگتے ہیں اور یہ تمنا کرنے، جو دانشور جو ہیں کئی ایسے جو حکومت کو اپنے تابع کرنے کے لیے بیتاب ہوتے ہیں، ان کا بس نہیں چلتا، پھر وہ فوج کو آواز دینے لگتے ہیں. تو فوج کا رو بھی ڈالا جاتا ہے حکومت کو ڈرانے کے لیے. اور تو یہ بھی ایک معاملہ ہے. اور فوج جو ہے اگر ملک کے حالات ایسے ہو جائیں اور اپوزیشن اور حکومت کے درمیان تعلقات نہ باقی رہیں اور خلفشار جو ہے اور تصادم جو ہے اس کی کیفیت ہو جائے، تو فوج سمجھتی ہے کہ اس کو بھی ایک جسٹیفیکیشن مل جاتی ہے. اب اسی سے جڑا ایک سوال ہے کہ اب اس میں جب فوج کا جو سربراہ ہوتا ہے پھر اس کی سیاسی اہمیت بھی ہوتی ہے، اس کی دفاعی اہمیت بھی ہوتی ہے، تو خارجہ امور میں بھی اس کی اہمیت ہوتی ہے. تو اس لیے پھر اس کا نام تو لے کے تو آپ کچھ کپ کپائیں گے بھی، تو کپ کپی اپنے مخالفوں پر بھی طاری کریں گے اور خود پر بھی، خود اپنے اوپر بھی. اچھا، لیکن یہ جو جس طرح سے روایت کا تسلسل رہا ہے جنرل کیانی کا، ہم دیکھیں ان کا جو مدت ملازمت ہے، پھر جنرل راحیل شریف صاحب جس طرح سے خوش اسلوبی کے ساتھ، تو یہ 3-4 ٹرانزیکشنز ایسی ہوئی ہیں جن کو ہم دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ اب ٹریک پر سسٹم آتا جا رہا ہے یا بھی وقت لگے گا؟ نہیں، ہم یہ کہہ تو سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کیا اعتبار ہوتا ہے. اچھا، زندگی کا کیا اعتبار ہے؟ وہ کسی نے شاعر نے کہا تھا نا کہ غیر نے تم کو جاں کہا، جانے بھی ہو کہ کیا کہا، یعنی کہ بے وفا کہا، جان کا اعتبار کیا. تو اب ایک دفعہ جو راستہ کشادہ ہو گیا ہے وہ تنگ ہوتے ہوتے ہوگا. دیکھیں اس کے لیے ہمارے سیاست دانوں کو بھی ایک بڑی کوشش کرنی ہوگی. جو اختلاف کر رہے ہیں ایک دوسرے ان بھی حدود میں، اور جو اقتدار میں ہیں ان کو بھی اپنی پرفارمنس کی طرف بھی توجہ دینی ہوگی. اور پورا معاشرہ اگرچہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ امپروومنٹ ہو چکی ہے، اور ایک وسیع تر لوگ جو ہیں، وسیع تر حلقے جو ہیں وہ احساس کرنے لگے ہیں کہ جو فوجی حکومت ہے وہ مسائل کا حل نہیں ہے. مسائل کا حل تو
सिविल अदारे ही हैं सिस्टम चलता और उनकी ताकत है और दस्तूर के तहत निज़ाम का चलना है। अब आप देखिए कि फौज आई है, उसकी फौजी हुकूमतों ने परफॉर्म भी किया है। अयूब खान के दौर में भी, जनरल ज़िया-उल हक के दौर में भी, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी इकोनॉमी जो है बेहतर हुई है। लेकिन आप देखिए उसमें ऐसे मसले भी पैदा हुए हैं। ट्रांसफर ऑफ पावर जो है बहुत बड़ा मसला हो गई। अयूब खान रुखसत हुए, किसी कोई कह सकता था 1967-68 में कि 1970 में पाकिस्तान की ये दुर्गत बनने वाली है और पाकिस्तान जो है एक मुल्क तो हम संभाल नहीं सके, पर याह्या खान को इख्तदार सौंप के अयूब खान चले गए, याह्या खान से मुल्क नहीं संभाला गया। और फिर जब आपके आए हैं परवेज़ मुशर्रफ, तो बलूचिस्तान का मसला जिस तरह से पैदा हुआ, तो और फिर हमारे अंदरूनी खलफशार, दहशत गर्दी, तो ये अब फौज जो है उसके इख्तदार की आरजू खुली आंखों से नहीं की जा सकती और खुले दिमाग से नहीं की जा सकती। खुद फौजी हलकों में भी इसका इदराक है कि भाई ये टेक ओवर करना जो है नॉट अ सॉल्यूशन, ये मसले का हल नहीं है, किसी मसले का नहीं। तो अब इससे नए मसले पैदा होते हैं। अब ये बताएं कि हु इज नेक्स्ट, नया आर्मी चीफ कौन है? देखिए, यही पूछा जा रहा है, इसी की बात हो रही है, क्योंकि अलविदाई मुलाकातें शुरू हो गई, तय हो गया। हिंदुस्तान ने तो ये मसला हल कर दिया हुआ है, ठीक, कि जो सीनियर मोस्ट होगा जिस तरह, और वो खुद बखुद बन जाएगा। वैसे खुर्शीद शाह साहब की भी तजवीज़ है। अच्छा, अब मगर हमारे अभी तक कायदे और ज़ाब्ते में ये बात नहीं है। और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का में भी ये नहीं था कि सीनियर तरीन जज जो है वो मुस्तकिल चीफ जस्टिस होगा, मगर सुप्रीम कोर्ट वहाँ तो तरमीम कर दी गई। अब चीफ जस्टिस जो है सीनियर तरीन शख्स होगा। अगर यहाँ भी इस रवायत को फॉलो कर लिया जाए तो बड़ी अच्छी, हाँ चाहे 23 रुकनी तो बड़ी अच्छी बात होगी, लेकिन अभी तक ऐसी सूरत नहीं है। और अभी देखिए ये बात कही जा रही है कि जनरल अशफाक नदीम, लेफ्टिनेंट जनरल अशफाक नदीम जो है और लेफ्टिनेंट जनरल जो बाजवा है, कोई उनका नाम ले रहा है, कोई उनका ले रहा है, कोई जुबैर हयात है, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बन सीनियरिटी में नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे अशफाक नदीम साहब, अशफाक नदीम साहब को जो अहल हैं उम्मीदवार बनने के उनमें। और फिर जनरल जावेद इकबाल हमदे साहब भी तो है ना, तो मतलब अब ये इस वक्त जो जिन लोगों के नाम आ रहे हैं वो ये 2 हज़रात हैं, अब तीसरे भी मौजूद हैं। वैसे तो देखिए हर फौज का जो हर लेफ्टिनेंट जनरल है वो इसका उसमें अहलियत होती है, क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल को मजाक नहीं है। बहुत आप कई साल गुजार के, कई छलियों से गुजर के इस मनसब पे फायज होते हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अगर सीनियर तरीन शख्स जो है उसकी नामजदगी का मसला हो जाए तो ये सब क्या सराइयाँ खत्म हो जाएंगी। लेकिन बहरहाल अभी तक तो वज़ीर आज़म को ये फैसला करना है। और नवाज शरीफ साहब की एक खसूसियत है कि वो कई फैसले जो हैं वो दिल में छुपा के रखते हैं। ये फैसला भी उन्हीं में से एक है। हाँ, ये फैसला भी उनमें एक है। और वो आखिर, और बड़े देखिए कुछ लोग कहते रहे 3 महीने पहले ऐलान हो जाए, पूरे एतमाद के साथ उन्होंने वक्त गुजारा और कोई जल्दबाजी नहीं की और किसी की कोई बेतौकीरी का सामान नहीं पैदा होने दिया और पूरी आराम और तसल्ली के साथ बैठे हुए हैं वो अभी तक। और उनका ऐलान जो है नए चीफ का हो जाएगा। वैसे ये भी कोई इम्कान है कि किसी 3 स्टार को 4 स्टार बना के आर्मी चीफ बना दिया जाए? सवाबदीद तो है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अच्छी रिवायत तो नहीं रही। नहीं, इस तरह इतनी बात मेरा ख्याल इस हाल पे नहीं जाएगी। ये मतलब ये बाज़ इख्तियारात जो हैं, आप देखिए जैसे इख्तियार इस्तेमाल किया नवाज शरीफ साहब ने, तो परवेज़ मुशर्रफ को अलहदा करने का, डिसमिस करने का इख्तियार तो उनके पास था। और जनरल ज़ियाउद्दीन जो थे, ख्वाजा ज़ियाउद्दीन, उनको मुकर्रर किया, इसका इख्तियार भी उनको था। लेकिन जो सूरत हाल पैदा हुई वो आपके सामने है। तो इख्तियार देखिए, आपको इख्तियार है जामी साहब को भी कि वो अपनी अहलिया को 3 दफ़ा तलाक दे सकते हैं, और दूसरा हर मर्द को ये इख्तियार होता है ना। लेकिन कितने हैं जो इसको इस्तेमाल करने की सोचते हैं? लेकिन हमने अहलिया को भी ये इख्तियार दे रखा है। अहलिया को भी इख्तियार दे रखा है, ठीक है ना। अब अहलिया को भी दे रखा है, आपके पास भी है, तो अब मेरे पास भी है, मेरी शायद अहलिया के पास भी हो। बात ये है, मगर ये इख्तियारात ऐसे होते हैं जो इस्तेमाल नहीं किए जाते। ठीक, शुरफा इसका तसव्वुर भी नहीं करते कि कोई इख्तियार। तो इसी तरह से कई इख्तियार तो है, लेकिन इख्तियार का मतलब ये नहीं है कि आप
اپنے آپ کو ایک کسی نئی مشکل میں ڈال دیں. ویسے یہ بھی انفرادیت ہے کہ یہ 5واں یا 6ٹھا چیف ہے جس کا جو اعلان وزیر اعظم کریں نواز شریف صاحب اعلان کریں گے, میں آئے گا. لیکن دیکھیے ان کے پاس یعنی سب سے زیادہ اپوائنٹمنٹ انہوں نے کی ہے. نہیں ان کے پاس اختیار نہیں تھا مقرر کرنے کا. جب اسلم بیگ صاحب تھے ان کی جگہ آئے جو اسد نواز جنجوعہ, اس وقت یہ صدر غلام اسحاق خان صاحب نے کیا تھا نا. غلام اسحاق خان وہ وزیر اعظم سے مشاورت کہہ رہا تھا کہ انہی کے دور میں ان کا ثوابدیدی اختیار تھا. اچھا. اور پھر ان کے پاس جو اختیار تھا نامزد کرنے کا, یہ میرا خیال ایک تو پرویز مشرف صاحب کو نامزد کرنے کا اختیار ان کے پاس تھا جنہوں نے ایکسرسائز کیا. دوسرا خواجہ ضیاء الدین صاحب کو نامزد کرنے کا اختیار, ٹھیک ہے نا, یا اب ان کے پاس ہے. تو پہلے تو صدر جو تھا وہ اس کو ڈسمس کرنے کا اختیار بھی اس کے پاس تھا اور نامزد کرنے کا اختیار بھی اس کے پاس تھا. تو اب یہ ترمیم ہوئی ہے جو دستور میں 18ویں ترمیم, اور پھر اس کے بعد بہت سے دلدر دور ہوئے ہیں. تو اب یہ وزیر اعظم کے پاس اختیار آ گیا. لیکن اختیار آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسے آنکھیں بند کر کے استعمال کریں. ٹھیک ہے, بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. ایک بریک لے لیتے ہیں سر یہاں پر. ناظرین ملتے ہیں آپ سے چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شام صاحب, زرداری صاحب کی بھی واپسی کی اطلاعات آ رہی ہیں اب؟ ہاں, وہ کہہ رہے ہیں ہفتوں میں واپس آؤں گا, یعنی جلد. ہاں, ان سے حامد میر صاحب کا انٹرویو ہوا نا, تو انہوں نے پوچھا جی آپ دنوں میں آئیں گے, ہفتوں میں آئیں گے, مہینوں میں آئیں گے؟ انہوں نے کہا ہفتوں میں آؤں گا. کیسی رہے گی ان کی واپسی پاکستانی سیاست کے لیے؟ اچھی ہے بری؟ یہ تو بلاول صاحب کے سے پوچھنا چاہیے. ویسے تو یوسف رضا گیلانی صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا وہ بیمار ہیں, جب ڈاکٹر ان کو اجازت دے گا تو اس وقت وہ حرکت کریں گے. ٹھیک ہے. اور جب حرکت انہوں نے کرنی ہوگی تو ڈاکٹر اجازت دے دے گا. ٹھیک ہے. ویسے بھی حرکت میں برکت ہے. اب پتہ نہیں یہ ڈاکٹر کس کا نام ہے. اور ابھی ویسے بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ یہاں ہیں ابھی, اور پوری اپنے آزادی کے ساتھ گھوم پھر رہے ہیں, اور چاچا عمران سے چولیں کر رہے ہیں. تو اب قاہرہ صاحب وسطی پنجاب کے صدر ہو گئے ہیں. ہمارے منظور وٹو صاحب جو ہیں وہ اب ہماری طرح ہو گئے ہیں. لیکن قاہرہ صاحب کی تو کافی ڈیمانڈ تھی جو جیالے تھے اندر کے, ان سے ہماری جب بھی بات ہوتی تھی میری بھی. اب دیکھیے قاہرہ صاحب کیا کرتے ہیں, اصل بات کیا ہے, جب یہ جو پارٹیز ہیں نا, ہمارے یہاں سیاسی جماعتیں اوپر سے نیچے نہیں جاتی, نیچے سے اوپر نہیں جاتی, اوپر سے نیچے آتی. اگر ہمارے بلاول بھٹو زرداری نے کو ایسا یعنی ایک لہر اٹھا دی ایسی نیچے سے اوپر, نہیں اوپر سے نیچے. اچھا, اوپر سے نیچے. ٹھیک. جیسے وہ ہمارے دوست تھے مسعود پوسل مرحوم, تو وہ کہا کرتے تھے کہ جب پہاڑوں پہ بارش ہوتی ہے نا تو ندی نالوں میں خود طغیانی آ جاتی ہے. ایگزیکٹلی. ندی نالوں میں طغیانی آ کے پہاڑوں تک نہیں جاتی. بالکل ٹھیک ہے. اگر اصل میں بلاول بھٹو جو ہیں جب وہ یہ کام کوئی دکھائیں گے تو قاہرہ صاحب کی بھی واہ واہ ہو جائے گی. بس یہ ہے, دیکھیے جب بارش ہو نا تو پھر آپ کو اپنا برتن گھڑا جو ہے سامنے رکھ لینا چاہیے تاکہ پانی اس میں پڑ جائے. اگر وہ آپ نے اوندا کر کے رکھا ہو تو پانی اس میں کچھ نہیں آئے گا. تو بہرحال میرا خیال ہے کہ قاہرہ صاحب جو ہیں اپنا گھڑے کا منہ کھلا کر کے رکھ لیں گے, اگر کوئی پانی بارش ہوئی اس میں بھی پانی پڑ جائے گا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ جی چینل, ٹی وی چینلز جو ہیں, ابھی ٹی وی چینل بند, اصل میں جو ہماری کیبل آپریٹرز ہیں انہوں نے کہا کہ یہ DTH ڈائریکٹ ٹو ہوم, یعنی ایسا سسٹم ہو جائے کہ کیبلز کے بجائے براہ راست جو ہے نشریات لوگوں میں گھروں میں پہنچنے لگے. تو اب ان کو یہ گوارا نہیں ہے کہ یہ سسٹم جو ہے آئے, کیونکہ انہوں نے بھی انویسٹمنٹ کی ہے. وہ کہتے ہیں سب یہ بیکار ہو جائے گی. اور اب پیمرا کے چیف جو ہیں ابصار عالم صاحب, ان سے گفتگو ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ کل تو ہمارے مذاکرات کامیاب رہے تھے, اور لیکن خالد ارائیں صاحب جو ہیں جو کیبل آپریٹرز کے رہنما ہیں وہ رابطہ نہیں, ان کا فون بند ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ابھی بھی مناسب بات یہی ہے کہ مذاکرات کے ذریعے سے, بات چیت کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کیا جائے, ناظرین کو تو نہ زیادہ دقت ہو, تاکہ ناظرین اب دیکھیں اس وقت سارا میرا خیال نیٹ کے اوپر انحصار ہوگا. نیٹ پر, یا جہاں پہ ڈش اینٹینا کسی کے پاس, تو ہم بھی ڈش اینٹینا کے ذریعے کہیں پہنچ جائیں گے یا نیٹ کے ذریعے پہنچیں گے. اسی لیے ہمیں فیڈ بیک بیرون ملک سے آ رہا ہے, پاکستان سے. موبائل ٹیلی فون جو ہے ان سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے, تو نیٹ کے ذریعے سے.
اچھا جی، دوسرا یہ ہے کہ یہ اس لیے ہماری بھی خواہش ہے کہ جلد از جلد ہمارا بھی رابطہ بحال ہو تاکہ ہم بھی اپنے ناظرین تک تمام پہنچ ناظرین تک. ابھی تو کچھ ایک طبقہ جو ہے ایک طبقہ اس میں سے کٹ جائے گا اس سے ہم سے، لیکن بہرحال ٹھیک ہے. اچھا سر، پروگرام وقت ختم ہونے والا ہے، لیکن یہ تحریک انصاف نے وکیل تبدیل کر لیا. وکیل تبدیل کر لیا. خان صاحب جو ہے ان کی جگہ بابر امان صاحب کی بھی تصدیق کر دی نعیم اللہ سوشل صاحب نے. میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر بڑی تنقید ہونے لگی تھی احمد خان صاحب پر، تو انہوں نے توبہ کر لی، معذرت کر لی. تو بڑے سنجیدہ اور ڈھنگ کے آدمی ہیں. اب بابر اوان صاحب، ڈاکٹر بابر اوان ان کا یعنی یہ بوجھ اٹھائیں گے، سینیٹر ڈاکٹر بابر اوان صاحب. اور وہ ایک سیاسی گفتگو، چٹخارے دار گفتگو کرتے ہیں اور وکیل بھی اچھے ہیں، تو رونق نظر لگے گی. تو اللہ تعالیٰ ان کو جناب زورے زبان اور زیادہ کرے. اور ویسے تو ہمارے تو وہ کولیگ بھی ہیں، کالم بھی لکھتے ہیں جی جی دنیا میں، اور پروگرام بھی کرتے ہیں ٹی وی چینل کے لیے. پروگرام بھی کرتے ہیں. نہیں اب آج کل کر رہے ہیں، بخیر نہیں آج کل نہیں کر رہے ہیں، آج کل پریکٹس کر رہے ہیں. تو یہ اب اس وقت بہرحال میرا خیال ہے کہ وہاں اکرم شیخ صاحب ہیں اور یہاں وزیر اعظم کے بچوں کے وکیل، اور چٹخارے دار گفتگو سننے کو مل سکتی ہے اگر یہ سنانے پر ہمیں آ جائیں. اچھا جی. اچھا، ابھی اب یہ عزیزہ ہے ہماری علینا عمیر، یہ کیپٹن عمیر میاں کی بیٹی ہیں، اور انہوں نے آج یہ جو لاہور میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ہے اس میں اب وائٹ کوٹ سیریمنی ہوئی ہے آج. یعنی آج سے ایم بی بی ایس کی جو نئی کلاسز ہیں انہوں نے اپنی پڑھائی کا آغاز کر دیا. تو یہ علینا کہہ رہی ہیں، ان کا میسج آیا ہے کہ مجھے دعا دیجئے آپ کے لیے بھی، باقی سب کے لیے بھی. چلیے بھی آپ کے لیے بھی دعا ہے، ان سب کے لیے، بچوں کے لیے دعا ہے کہ جن کو کامیابی نصیب ہوئی ہے اور وہ ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں. اب یہ ہے جہاں بھی ہے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. ٹھیک ہے. جاوید صاحب ہیں اسلام آباد سے، لیکن اس سے پہلے ایک سوال آیا تھا سوشل میڈیا کے ذریعے کہ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کا نقطہ نظر کیا ہے کہ آرمی چیف کون ہوگا. نہیں، میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو بھی ہوگا وہ لیفٹیننٹ جنرلز میں سے ہوگا، اور لیفٹیننٹ جنرلز میں سے جب ہوگا تو سب کو سلام پہنچے. ٹھیک. یعنی جنرل ضیاء الحق جو تھے پتہ نہیں کتنے نمبر پہ تھے، سب سے یہ تجربہ تو بھٹو صاحب نے کیا تھا. انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی وہ 8ویں 10ویں نمبر سے اٹھا کے مقرر کیے. ضیاء الحق صاحب کو بھی بہت نیچے سے مقرر کیا، اور دونوں ہی تجربے ان کو مہنگے پڑے. تو اور پھر یہ مہنگے تجربے نہیں، یعنی میں پھر نہ ہی پریڈکشن نہ کروں. میں نہیں، آپ کر لیں، آپ تو ماشاءاللہ آپ کو تو دیکھیے، آپ تو صوفی بزرگ ہیں. ایک ہمارے دو ہی صوفی ہیں یہاں، ایک ڈاکٹر سغرا صدف ہیں اور ایک آپ ہیں. سبحان اللہ. تو آپ ماشاءاللہ آپ کو حق حاصل ہے. میرا خیال ہے کہ سر ویسے تو فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے، لیکن جنرل اشفاق ندیم جو ہے، مگر یہ بات تو آپ اپنے سوشل میڈیا پر بھی پیغام دے چکے ہیں. تو کوئی نئی بات کرتے تو بات مزہ آتا. نہیں، سوشل میڈیا کے علاوہ جنہوں نے نہیں دیکھا ان کو کر دی نئی بات. تو یہ میں اس مطلب میں قائم ہوں، استقامت ہے مجھے اپنی. یعنی یہی ہوگا نا کہ میکسیمم یہی ہوگا کہ نہیں ہوں گے. اگر امید ہے ہو گئے تو بھائی یاد رکھیں. ٹھیک ہے کہ میں نے کہا اپنے اس شاق کو. اچھا جی، جاوید صاحب اسلام آباد. السلام علیکم جناب، کہیے گا کیا آپ کہنا چاہیں گے پروگرام میں. وعلیکم السلام، میں جاوید ظفر اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. جی حضور. سر میرا مجیب الرحمان شامی صاحب سے سوال ہے کہ جو موجودہ ملکی صورتحال ہے اور سرحدی صورتحال ہے، جی جی، تو ایسے حالات میں کیا آرمی چیف کی جو تبدیلی ہے وہ کیسے اثرات مرتب کرے گی، مثبت یا کیا؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ. دیکھیے، اللہ کے فضل سے آرمی ایک مضبوط ادارہ ہے، اور جب نیا چیف آئے گا تو اسی طریقے سے کام کرے گا. وہ بھی لیفٹیننٹ جنرلز میں سے آئے گا. کوئی نو موز تو نہیں ہوگا کہ جنہیں ہم نے بھرتی کرنا. تو ہمیں اعتماد کرنا چاہیے اداروں پر اور بھروسہ رکھنا چاہیے اللہ پر. پروگرام وقت ناظرین یہاں ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.